بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے محترم عزیز بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ دجال کی آمد قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کی تمام فتنوں سے بڑا و خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ دجال کے معنی ہیں بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے، یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ میرے بہن بھائیوں، دجال کی یہ خوبی ہوگی کہ خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخرکار خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اثر یہود سے ہوگی۔ حکیم الامت مفتی یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دجال 2 قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے، ہر جھوٹا نبی، جھوٹا مولوی، صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے وہ دجال ہے۔ بڑا دجال صرف ایک ہی ہے جو دعویٰ خدائی کرے گا۔ امام محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دجال اور قرب قیامت اس کے ظاہر ہونے پر اعتقاد رکھنا برحق ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، جبکہ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف، فے اور را یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گنگریالے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ حدیث مبارک کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان سے 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خوشحالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ دعوت دجال مشرق کی جانب سے ایک اصفہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ذوق پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ اس دوران دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا، اور اس گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ ایک قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کر جائے گا۔ صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں وہ نہ جائے، البتہ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے یقیناً اس میں داخل نہ ہو سکے گا، جبکہ مدینے کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینے سے باہر نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد عورت سے خالص و پاک ہو جائے گا۔ روایت کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال طرح طرح کے شعبدوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔
حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی تمام لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کا نام دے گا۔ جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ ہوگی، جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔ تمام تسخیر کائنات اس کے ہاتھوں میں ہوگی۔ نبیوں کے معجزے اس کے پاس ہوں گے۔ وہ مردوں کو زندہ کر۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی کوئی مخلوق فتنہ فساد میں ایسی نہیں جو دجال سے بڑی ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے آس پاس پانی اور آگ ہوگی۔ جسے لوگ آگ سمجھیں گے وہ دراصل ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جسے لوگ ٹھنڈا پانی سمجھیں گے وہ دراصل جلا دینے والی آگ ہوگی۔ تم میں سے اگر کسی شخص کو اس فتنے سے واسطہ پڑے تو وہ اس آگ میں داخل ہو، کیونکہ فی الحقیقت وہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دجال نکلے گا تو اس کے ساتھ نہر اور آگ ہوگی۔ جو شخص اس آگ میں داخل ہو گیا اس کے لیے اجر واجب ہو گیا، اس کے لیے اجر واجب ہو گیا اور اس کے گناہ معاف ہو گئے، اور جو شخص اس کی نہر میں داخل ہو گیا اس کا گناہ واجب ہو گیا اور اس کا اجر برباد ہو گیا۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس کے ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں جنت، و دجال کے فتنے کا ایک حصہ ہوگی۔ اللہ رب العزت اس کے ذریعے اپنے بندوں کی آزمائش کریں گے تاکہ حق کو ثابت کر کے دکھائیں اور باطل کو مٹا ڈالیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دجال کو رسوا اور نامراد کر دے گا اور اس کا عاجز و بے بس ہونا لوگوں پر ظاہر کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو دجال کے چھوٹے بڑے دونوں فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔